السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دور میں کئی آرگنائزیشنز نوجوانوں کو جذباتی باتیں کر کے اپنی طرف راغب کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے پی ایف آئی، ایس ایف او۔ ان سے بچا کیسے جائے؟ یہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں لوگ، تو یہ لوگوں کی جو شر ہے، مطلب یہ لوگوں سے بچا کیسے جائے؟ لوگوں کے جو ہے اس سے دیکھیے، بہت بنیادی سوال ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ موجودہ دور میں کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جیسے پی ایف آئی یعنی پاپولر فرنٹ آف انڈیا، اور اس کے علاوہ بعض آرگنائزیشنز کا انہوں نے نام لیا ہے جو اسی سے منسلک ہیں، اسی سے نکلی ہوئی ہیں یا اسی کے ونگز ہیں۔ یہ لوگ آج کے دور میں جذباتی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حیدرآباد اور جنوبی ہند کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے جماعت کے بہت سارے افراد اپنے زکوٰۃ کی اور صدقات کی رقمیں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یہ دو بنیادی مسئلے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتا جب تک تم سے اس بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ ہمارے جماعت کی ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال کو کمانے میں بھی حلال ذرائع اور خرچ کرنے میں بھی قابل اعتماد ذرائع کا انتخاب کیا جائے۔ یہاں پر پی ایف آئی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں اس سے پہلے اس پر جواب دے چکا ہوں، جس کے نتیجے میں جنوبی ہند کے جماعت کے لوگوں کی جانب سے بھی مجھ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، کوئی آدمی منہج سلف کا دفاع کرے، صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع کرے، اس کے باوجود اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو پی ایف آئی کے بارے میں اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں صاف لکھتے ہیں کہ ہم حماس ماڈل کی پیروی کرتے ہیں۔ حماس ماڈل جو کہ رافضہ اور شیعوں کا ماڈل ہے، دہشت گردی کا ماڈل ہے، رمضان میں پٹاخے پھوڑ کر کے چندہ وصول کرنے کا ماڈل ہے۔ ایسے ماڈل کو یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اور اس کی پیروی کر کے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور ان کے بعض ذمہ داران اپنے بیانات میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم حماس کے ماڈل کی پیروی کرتے ہیں، لیکن سلفیوں، اہل حدیث اور تبلیغی جماعت سے ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کی عبارتوں کے اندر موجود ہیں، میں بغیر کسی دلیل کے یہ بات نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سیمی، جس پر حکومت ہند نے پابندی لگائی، اسی کی نئی شکل، اور اس کے بعض افراد اس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں جو حقائق پر مبنی ہے۔ مزارات پر جب جلوس نکلتے ہیں ان کے عرس کے، تو پی ایف آئی کے ممبران مزارات کے جلوس میں اور مزارات کے عرس میں اپنے جھنڈوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا حکومت الہیہ کا نظریہ، صحابہ کرام کی تنقیص کا نظریہ، یہ سارے کے سارے نظریات، انکار حدیث کا نظریہ، یہ سارے کے سارے نظریات ان کے سامنے واضح ہیں، پھر بھی یہ جماعت اسلامی کے ساتھ مکمل طریقے سے تعاون کرتے ہیں، گویا ان کے عقیدے میں خطرناک قسم کا خلل موجود ہے۔ ان کے ہاں خوارج کا انداز پایا جاتا ہے۔ خوارج کا انداز آپ کو دیکھنا ہے تو ان کی تقریروں کو سنیں کہ وزیر داخلہ کے خلاف یہ کہہ دیا، وزیر اعظم کے خلاف یہ کہہ دیا، حکومت کے خلاف ایسا باغیانہ عنصر اختیار کر لیا کہ نوجوان بھڑک کر کے بغاوت پر اتر آئے۔ اس انداز کا اسلوب یہ خوارج کا اسلوب ہے۔ منہج سلف، جماعت اہل حدیث اور سلفی مکتب فکر اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں ایک خلل یہ ہے کہ ایک جانب سعودی عرب کی حکومت کی سخت مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات اس کی تکفیر بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں، عیاش ہیں، فحش کاری پھیلاتے ہیں، اس انداز کے اتہامات لگاتے ہیں۔ اور دوسری جانب پی ایف آئی کے والنٹیئرز حج میں، عمرے میں جا کر کے باقاعدہ وہاں سے پیسہ وصولتے ہیں۔ اس بات کے حقائق موجود ہیں، آپ دیکھیں یوٹیوب پر انڈیا فریٹرنٹی فورم ان کا ایک ونگ ہے، اسی طرح سے نیشنل وومنس فرنٹ ان کا ایک ونگ ہے جو خواتین میں کام کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خواتین کو حکم دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
तुम अपने घरों में बैठी रहो, जाहिली दौर के रस्मों रिवाज और बनाओ सिंगार को इख्तियार ना करो, और ये इनको प्रोटेस्ट के लिए और बाहर सड़कों पर निकाल करके इनकी इज्जत व आबरू को नीलाम करते हैं, ये इस्लाम का तरीक़ा कभी नहीं हो सकता। लिहाजा हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इंडिया सोशल फोरम या इस अंदाज के नामों से हज के अंदर सऊदी हुकूमत के सामने गलत बयानी करके पहुंचना, वॉलंटियर बनना, खिदमत खल्क के नाम पर लोगों के जहनों पर हावी होना, ये सारी की सारी चीज़ें इनके यहाँ मौजूद हैं। बाज़ तहकीकात के मुताबिक इनके 16 फ्रंट्स हैं, 16 चेहरे हैं। सारे के सारे चेहरे इस्टेब्लिशमेंट यानी जो कायम शुदा निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ बगावत पर काम करता है, जो हुकूमत इलाहिया का नया तस्वुर है उस पर काम करता है। ये खिलाफत के क़याम की बात करते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि हम खिलाफत राशिदा कायम करेंगे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारे बिरादर गिरामी अजमल मंजूर, दुक्तूर अजमल मंजूर सनाबिली मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने मुकम्मल वजाहत के साथ खवारिज का जो तज़किरा किया उसके पस मंज़र में इन लोगों को देखा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको मुखौटे लगाने के बजाय, निफाक को इख्तियार करने के बजाय कुरान और सुन्नत की साफ़ व शफ़ाफ़ तालीम को लोगों के सामने पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नतीजा रब्ब कायनात के हवाले कर दिया जाए। वो जैसा चाहेगा वैसा हमारा मुक़द्दर होगा। हमारी ज़िम्मेदारी है दीनदारी को इख्तियार करना और बगावत के अनासिर को अपने अंदर से ख़त्म करना, ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।